بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامام الضامن، وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم سب کے مخدوم و محترم بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے امیر شریعت اور ملک کی مشہور و معروف دینی اور روحانی مرکز خانقاہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشین حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، دانشوران قوم و ملت، بزرگان محترم، آج کا یہ اجلاس تربیت کے حوالے سے بھی ہے، جس میں ہمارے علماء اور ائمہ تشریف فرما ہیں، اور اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بھی آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور ہم سبوں کو حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے خطاب عالیہ سے بھی مستفید ہونا ہے، اس لیے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ جو ہمارے مولانا مفتی جدید صاحب قاسمی نائب قاضی شریعت بیگوسرائے نے ایجنڈا پیش فرمایا ہے، اس کے تحت 3-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نور نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سرداروں کو، چودھریوں کو، ذمہ داروں کو ایک جگہ جمع کیا اور آپ خود صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے اور پورے قوم کو، سرداروں کو، ذمہ داروں کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں آپ سبوں کا کیا خیال ہے؟ قوم نے کہا کہ حضور، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کا بچپن اور آپ کی جوانی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم نے آپ میں کوئی عیب نہیں دیکھا، چاند میں تو دھبا ہو سکتا ہے لیکن آپ کی شخصیت میں کوئی داغ نہیں ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ کہا کہ کیا میں اگر کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم لوگ مان لو گے؟ پورے مجمع نے یک زبان ہو کر کہا کہ اگر آپ کہہ دیں کہ کوئی لشکر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، ہم آپ کی بات بالکل مان لیں گے۔ گویا کہ پوری قوم نے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلین چٹ دے دیا کہ آپ بالکل صاف شفاف ہیں، آپ کی ذات پاک ہے، کوئی عیب نہیں آپ میں۔ جب یہ مرحلہ ہو گیا
تب پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے سنیں گے، بہت مختصر گفتگو، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جب یہ بات ہے، میرے اوپر اعتماد ہے، مجھ پر بلیو کرتے ہو، تو میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اسی پر ابو لہب نے اٹھ کر کہا لہذا جمعتنا، یہ کوئی اور نہیں تھا، کسی دوسرے قبیلے کا آدمی نہیں تھا، یہ خاندان کا آدمی تھا، رشتہ دار تھا، رشتے میں چچا لگتا تھا، اور وہ ایسا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر ملی تھی تو مارے خوشی کے اس نے اپنی خاص باندی کو آزاد کر دیا تھا جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ تو کہا کہ تباہی ہو تمہارے لیے، کیا اسی لیے بلایا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ خبردار، میرے حبیب کے بارے میں ایسی بدزبانی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب تباہ و برباد ہوگا، میرا حبیب برباد نہیں ہوگا۔ اور جس چیز نے اس کو فتنے میں مبتلا کر رکھا ہے، جس نے غرور میں مبتلا کر رکھا ہے، مال و دولت سب برباد ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ پورا واقعہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس بات کو ذکر کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سامنے پہلے اپنی ذات پیش کی، اور جب قوم نے آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات پر اتفاق کر لیا کہ حضور آپ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہیں، اس کے بعد آپ نے فرمایا میری بات یہ ہے اور میرا پیغام یہ ہے، پہلے اپنی ذات پھر اپنی بات۔ تو اس کا اثر یوں ہوا کہ 23 سالوں کے قلیل عرصے میں جو انقلاب برپا ہوا وہ عرب کے ریگستانوں اور کوہساروں سے اٹھ کر دنیا کے طول و عرض میں ہلال احمر کا پرچم نصب ہو گیا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کو بھی صاف شفاف بنائیں تاکہ ہماری بات مؤثر ہو سکے اور معتبر ہو سکے۔ ہمارے بھائیوں سے، احباب سے، علماء سے، ائمہ سے یہ میری یہ گزارش ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک بات ہو گئی میری پوری، ائمہ کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری۔ اب سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، بعض باتیں ایسی ہیں جن پر ہمارا عمل نہیں ہے، ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن وہ باتیں درست ہیں، تو کیا جن بعض باتوں پر ہمارا عمل نہیں ہو پا رہا ہے ہم وہ بات دوسروں کو بتائیں، سمجھائیں یا نہ سمجھائیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ بعض ایسی باتیں جن پر تمہارا عمل نہیں ہے پھر بھی تم دوسروں کو بتاؤ تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً انہی احادیث کی روشنی میں فرمایا کہ عالم دین مدعی علم ہے، مدعی عمل نہیں ہے۔ ہمیں ان کے علم سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کے بیان و خطاب سے فائدہ اٹھانا ہے۔ بے شک وہ رول جو ان میں ہونا چاہیے میں نے پہلے نمبر پہ بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دہ ہے۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، مقتدی کی ذمہ داری، عوام کی ذمہ داری اپنے تئیں یہ ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن فإن وجدها فهو احق بها، کہ حکمت اور دانائی کی چیز مومن کا گمشدہ سامان ہے، وہ جہاں پائے اس کو اپنا سامان اور گمشدہ مال سمجھ کر عمل کرے۔ اگر نصیحت کی بات
دیوار پر لکھی ہو، یہ نہ دیکھے کہ کس کی دیوار اور کیسی دیوار ہے۔ اگر بات اچھی ہے تو مومن یہ سمجھے کہ میرا گمشدہ سامان ہے۔ حکمت اور دانائی کی بات ہماری جاگیر اور ہماری وراثت ہے۔ قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ علم سے، حکمت سے، معلومات سے فائدہ اٹھائے۔ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو صاف کرے۔ دونوں آدمی اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے لائننگ میں جواب دہ ہے، کوئی دوسرے میں مداخلت نہ کرے کہ بھائی امام صاحب فلاں جگہ دیکھے کہ چائے پی رہے تھے بازار میں، امام کہیں چائے پیتے ہیں بازار میں، امام کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، کیا یہ فرشتہ ہے؟ گڑبڑی وہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا امام، ہمارا رہبر، عالم دین بالکل فرشتے جیسا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیے، معصوم ہونا، نقائص اور عیب سے، خرابیوں سے پاک ہونا، یہ انبیاء کی صفت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی خامیوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ یہ بات ضروری ہے کہ خوبی اور خامی کا کمپیریزن کریں، تقابل کریں، خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں، خامیوں کو نظر انداز کریں۔ خذ ما صفا دع ما قدر، کہ جو اچھی چیز ہے اس کو لیجئے، جو خراب چیز ہے اس کی اطاعت اور تبلیغ اور اس کی تقلید ہمیں نہیں کرنی۔ 1 منٹ میں معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں جواب دہ ہے۔ قوم اگر چاہے گی کہ ہمیں ہمارا امام سیدنا ابوبکر صدیق جیسا ملے، ہمارا امام حضرت فاروق اعظم جیسا ہو، یہ نظریہ انتہائی غلط ہے اور اس طرح کی فکر نادانی پر مبنی ہے۔ اس لیے کہ اگر چاہتے ہو کہ امام صدیق اکبر جیسا ملے تو مقتدی کو بھی فاروق اعظم بننا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ امام فاروق اعظم جیسا ملے تو مقتدی کو بھی کم از کم عثمان غنی بننا پڑے گا۔ حاصل یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امام، ہمارا قاضی، ہمارا امیر ایسا ہو، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو منافقت میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بھی مات دینے کو تیار ہیں۔ اس لیے ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں جواب دہ ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس فکر کے مطابق عمل کریں گے تو ہم کامیاب رہیں گے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے جو ایجنڈے کے تحت ہے کہ امارت کی ضرورت کیا ہے اس وقت، وجہ کیوں شرعاً۔ میں یہ موضوع تو بہت طویل و عریض ہے، لیکن 2 منٹ میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے لیے شرعی زندگی کا گزارنا اجتماعیت اور اتحاد کے ساتھ ایک جھنڈے کے تلے اور ایک امیر کے تحت ماتحت میں رہ کر زندگی گزارنا اجتماعیت کے ساتھ، یہ ایک اسلامی فکر ہے، اسلامک نظریہ ہے، یہ اسلامک کنسپٹ ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو بات مانو اللہ کی، بات مانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بات مانو اپنے دینی سربراہ کی، یعنی کہ اپنے دینی پیشوا کی۔ اس میں امیر بھی شامل، اس میں عالم اور قاضی بھی شامل، اس میں امام بھی شامل۔ یہ دائرہ بہت وسیع ہے، اولو الامر کی تفصیل دیکھنی چاہیے۔ امارت شریعہ کا قیام اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر ہے۔ حضور نے فرمایا من استطاع منکم الا ینام نوما ولا یصبح صبحا الا وعلیہ امام فلیفعل، کہ کوئی شخص اگلی صبح آنے سے پہلے تک، ایک نیند آنے سے پہلے تک اگر اپنا امیر منتخب کر سکتا ہو تو وہ امیر منتخب کرے، اور ایک لمحے بھی بغیر امیر کے غیر شرعی زندگی نہ گزارے۔ ہمیں اور پیچھے جانا ہوگا
تو دیکھنا ہوگا کہ آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرملال سے زیادہ اندوہناک اور المناک دن قوم اور ملت پر اور پوری انسانیت پر نہ تو کبھی آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کتنی تاخیر سے ہوئی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں یہ تاخیر ہوئی کہ آپ دوشنبہ کو وصال فرمائے، اس دن بھی آپ کی تدفین نہیں ہوئی، رات گزر گئی، رات بھر تدفین نہیں ہوئی، کل جا کر دوپہر اور سے پہر میں آپ کی تدفین ہوئی اور نماز جنازہ پڑھی گئی۔ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو ہو گیا، ابھی تجہیز و تکفین نہیں ہوا ہے۔ صحابہ نے آپس میں بیٹھ کر یہ طے کیا کہ پہلے ہمیں اپنا کسی امیر کو منتخب کرنا ہے، ہم امیر منتخب کر لیں اور اس امیر کے انتخاب کے بعد ان کے زیر امارت، ان کی زیر قیادت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور آپ کی تدفین کا بھی عمل ہوگا۔ آپ کی تجہیز و تکفین پر امارت کو ترجیح دی گئی اور مسلمانوں نے اپنا امیر منتخب کیا۔ خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا عمل آیا۔ یہ ہے اس کی اہمیت اور ضرورت یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہمارے اس آبادی میں مثال کے طور پر وہ بے چین ہو، پریشان ہو، طلاق کا اختیار اللہ نے مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اس کے اسرار و رموز ہیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اگر کوئی شوہر اپنے اختیار طلاق کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہو اور اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی کو روا رکھتا ہو، وہ خاتون خلا کی پیشکش کرتی ہے لیکن شوہر خلا دینے کو تیار نہیں ہے، وہ خاتون اپنے جائز حقوق سے محروم ہے اور شوہر اختیار طلاق کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا بھی نہیں کر رہا ہے، کیا ہوگا؟ 10 سال 5 سال 4 سال 2 سال ہو گئے، شادی شدہ عورت معلقہ کی زندگی گزار رہی ہے، ادھڑ میں لٹکی ہوئی ہے، شادی شدہ ہو کر بھی غیر شادی شدہ کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے نکاح کر لیا دوسرا۔ جناب مفتی خالد حسین نموی صاحب اور جناب مفتی عین الحق امینی صاحب کھڑے ہو گئے، کہا کہ نہیں، غلط، جب تک تمہارا نکاح ٹوٹے گا نہیں، تم پر طلاق نہیں پڑے گی، تمہارا نکاح غیر معتبر ہوگا۔ حضور 10 سال سے بغیر شوہر کے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سال سے بغیر شوہر کے رہو، جب تک طلاق نہیں پڑتی ہے یا شرعی قاضی تمہارا نکاح نہیں توڑتا ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہو، اگر تم نے کیا ہے تو تم گناہ میں ہو۔ اب کیا ہوگا؟ تب انہوں نے مشورہ دیا کہ قاضی صاحب کے یہاں جاؤ، قاضی صاحب تحقیق کریں گے اور فسخ نکاح، تفریق نکاح کو وہ توڑیں گے۔ شوہر تو نہیں ہے، کہا کہ قاضی میں اتنا پاور ہے کہ وہ شوہر کی طرف سے طلاق کا محتاج نہیں ہے، وہ خود نکاح توڑ دے گا تو قاضی کا توڑا ہوا نکاح طلاق بائن کے درجے میں ہوگا۔ تو قاضی کیسے بنے گا؟ اور قاضی اس وقت تک ہو نہیں سکتا شرعی قاضی جب تک کہ مسلمانوں کا کوئی امیر نہ ہو۔ ایک 100 سال پہلے حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمت اللہ علیہ نے امارت شریعہ کی بنیاد رکھ کر بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ تم ایک شرعی امیر کے تحت زندگی گزارتے ہو، تمہاری شریعت کی یہ ضرورت ہے۔ اور آج ہزاروں ہزار کی تعداد میں مسلمان مظلوم خواتین کو انصاف ملا۔ صاحب وقت کی زمین پڑی ہوئی ہے بیگوسرائے ہائی وے کے بغل میں،
اس کو بیچ نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے، تبدیلی نہیں کر سکتے، وقف کی پراپرٹی میں تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، قاضی شریعت کی اجازت سے وقف کی زمین میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور قاضی منشأ واقف کی رعایت کرتے ہوئے ضرورتاً اجازت دے سکتا ہے۔ اب بیگوسرائے کے لوگ پہنچے کہ ہائی وے کے بغل میں زمین ہے، ڈر ہے کہ قبضہ نہ ہو جائے، حضور ہم نے معائنہ کرایا، مثال کے طور پر اجازت دے دی کہ اس کو یہ شکل کیا جائے، یہ ضرورت دارالقضاء کی ہے۔ اب جہاں دارالقضاء نہیں ہے اور دارالقضاء اور قاضی کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے، جہاں امیر نہیں ہے، مسلمان کی یہ شرعی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ ہمارے بزرگوں نے 100 سال پہلے امارت شریعہ قائم کر دیا۔ دوسرے لوگ یہ کہتے رہے کہ بغیر ویل پاور کے، وداؤٹ ویل پاور، قوت قاہرہ کے بغیر، فورس کے بغیر، پولیس کے بغیر کیسے قاضی کا حکم چلے گا؟ ہمارے بزرگوں نے یہ ثابت کیا کہ جو رب مئی جون کی گرمی میں 14 اور 16 گھنٹے کا روزہ رکھوا دیتا ہے، اور جو رب دسمبر اور جنوری کی سردی میں گرم بستر سے اٹھا کر سرد پانی سے وضو کرا کر فجر میں نماز کے مصلے پہ کھڑا کر دیتا ہے، وہی رب دارالقضاء کے قاضیوں کے فیصلے کو ماننے پر مجبور کرے گا۔ مسلمان فورس اور پولیس سے نہیں بلکہ ایمان کی قوت سے دارالقضاء کے شرعی فیصلے کو مانتے ہیں۔ پورا ملک منتظر تھا، وہ انتظار میں تھے، اور اب جب ضرورت محسوس کی گئی ہے تو 100 سال پہلے جہاں ہم پہنچے تھے پورا ملک اب وہاں پہنچ رہا ہے۔ اور میں چونکہ آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ کا بھی رکن ہوں اور دارالقضاء کمیٹی کا بھی رکن ہوں، مجھے پتا ہے کہ ملک کے طول و عرض سے اب علماء امارت شریعہ میں آتے ہیں، قضاء کی ٹریننگ لیتے ہیں، اور کہاں مہاراشٹر اور کہاں گجرات اور کہاں کرناٹک، ہر جگہ دارالقضاء قائم ہو رہا ہے۔ لیکن جناب آپ کو 100 سال لگ گئے اس فکر تک پہنچنے میں جس فکر کی بنیاد ابو المحاسن محمد سجاد رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی کہ اے موج بلا ان کو بھی ذرا 2-4 تھپیڑے دھیرے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، اس لیے نظارہ کرنے کے بجائے طوفان میں اترنا ہوگا، تب جا کر کہیں ساحل پہ پہنچنا ہو۔ یہ ہے ہمارا شریعہ۔ ضرورت سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ارے آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ 1-2 نہیں متعدد اجلاس میں یہ فرماتے رہے کہ امارت شریعہ اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے جو پھلواری شریف میں ہے، امارت شریعہ اس افطر کا نام نہیں ہے جو بدر اسلام میں قائم ہے، امارت شریعہ منگیر کے اس دفتر کا نام نہیں ہے جہاں قاضی بیٹھتا ہے۔ امارت شریعہ ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے، ایک کانسیپٹ ہے، اور جو مسلمان یہ فکر رکھتا ہے کہ ہمیں امیر شریعت کے تحت، اجتماعیت کے تحت شرعی زندگی گزارنی ہے، وہ اپنی ذات میں بنفس نفیس امارت شریعہ ہے۔ اب بتائیے کہ آپ اپنی ذات میں امارت شریعہ ہے، آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ امیر کے ہاتھ کو مضبوط کریں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بغیر کسی انفارمیشن کے، بغیر کسی دعوت کے آپ کا امارت شریعہ پر حق ہے، اور امارت شریعہ کا آپ پر حق ہے۔ آپ اپنی ذات میں امارت شریعہ ہے، آپ امیر کے پیغام کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھیے اور ان کے فرامین کو مانیے اور سمع و طاعت کیجئے، اس لیے کہ مسلمانوں کی صفت قرآن نے بیان کی، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ جس نے کہا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانا، یہ مشرکین کی صفت ہے، یہ منافقین کی صفت ہے، یہ مومنین کی صفت نہیں۔ میرے خیال سے امارت شریعہ کی ضرورت کیوں ہے، علماء اور ائمہ کی یہ مجلس ہے، بات واضح ہو گئی ہوگی۔ میں آدھے منٹ کی ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جن کے یہاں یہ ممبر و محراب اور جمعہ کی نماز کی اجتماعیت اور اس کو ہفتے کا عید قرار دیا گیا، اور قرآن کریم میں باقاعدہ طور پر سورہ جمعہ نازل ہوا،
تاکہ سارے مسلمان اجتماعیت کے ساتھ ایک جگہ نماز پڑھیں اور قوم و ملت کا کوئی پیغام دینا ہو تو اسلام میں ایسی شکل بنائی گئی ہے کہ 1 گھنٹے اور چند گھنٹوں میں بغیر کسی آلات کے براہ راست پوری دنیا میں ہم پیغام کو پہنچا سکتے ہیں جمعہ کے خطبے کے ذریعے۔ یہ وہ مقدس منبر و محراب ہے۔ اگر امیر شریعت کا کوئی پیغام آتا ہے یا کسی بھی مضبوط عالم دین کا کوئی پیغام آتا ہے جس میں مسلمانوں کے کردار کی بات کی گئی ہو اور قوم و ملت کے مفاد کی بات کی گئی ہو، مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ امیر کے پیغام کو آمنا صدقنا تسلیم کریں، عمل کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ کیا انشاءاللہ ہم سب تیار ہیں؟ آخری لائن تک بولو، تیار ہیں انشاءاللہ؟ یہی عمارت ہے، اس لیے کہ امیر کی آواز میں آواز تب ملے گی، جب مضبوطی تب آئے گی جب امیر کی آواز کے ساتھ سب لوگوں کی آواز ملے گی۔ تب امیر کی آواز تنہا اس فرد کی آواز نہیں ہوگی، ملت کی آواز ہوگی۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جب ہم شجر سے جڑے رہیں گے ہریالی رہے گی، جب ہم ٹوٹ جائیں گے تو خشک تنکوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کو قبول فرمائے اور اس اجلاس میں شریک ہونے کو باعث اجر و ثواب بنا دے۔ اور حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں۔ اب میں زیادہ آپ لوگوں کو مشغول کرنا نہیں چاہتا، میں بس اب اسی پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے 2-3 باتیں کہہ دی ہیں، اب میری بات پوری ہو گئی۔ ایک بات صرف کہوں گا اور اٹھ جاؤں گا میں، ایک بات وہ یہ ہے کہ اگر اس ملک میں عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور اپنی نسل کو عزت کے ساتھ ان کے جائز حقوق دلوانا چاہتے ہیں تو ہر حال میں ہمیں تعلیم کے لیے آمادہ ہونا ہوگا اور اپنی آمدنی کا ایک حصہ تعلیم کے لیے خاص کرنا ہوگا۔ یہ مری بکری اللہ کے نام پر دان کرنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے تعلیم کو خیراتی بنا دیا اور بھیک مانگنے لگے اور بھیک منگی سے تعلیم حاصل کرنا شروع کیا، یہ عظیم چیز ہے، عظیم ارادے سے ملتی ہے۔ مسلمان وہ بدقسمت قوم ہے جس کے یہاں ساری چیزوں کا بجٹ ہے لیکن ایجوکیشن کا کوئی بجٹ نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ لوح قلب پر نوٹ کرو اپنے دلوں پر کہ اگر جب تک ہم ملک کی ان کرسیوں پر اپنے بچوں کو نہیں بٹھائیں گے جہاں سے بیٹھ کر قوم کی تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، تب تک اس ملک میں اور پوری دنیا میں ہم عزت کے ساتھ نہیں جی سکتے اور عزت کے ساتھ اپنی نسلوں کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ نفرتوں کا طوفان اور یہ تعصب کا طوفان تو ہر دور میں اٹھا ہے۔ آج جو نفرت کا طوفان چل رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نفرتوں کے طوفان کا خاتمہ ہم ایجوکیشن کے اسلحہ سے اور تعلیم کی تلوار سے کر سکتے ہیں۔ کیا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، ہم ان کو بڑا سے بڑا سائنٹسٹ بنائیں، IAS اور IPS بنائیں اور اس کے لیے ہم خاص کریں۔ اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے، اللہ نے ذہانت دی ہے۔ ذہانت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اگر محنت کرے تو رکشے والے کا بیٹا بھی IAS بنتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم بنانے کی سوچ لیں، اور اگر گن کا لائسنس لینا ہو تو توپ کے لیے اپلائی کرو۔ حوصلے کو بلند رکھو، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ حوصلے کو بلند رکھیے، توپ کے لیے اگر اپلائی کریں گے تو گن کا لائسنس ملے گا، اور اگر گن ہی پر ہم رہ گئے تو پٹاخے کا لائسنس بھی نہیں ملے گا۔ سوچو کہ اس کو IAS بنانا ہے، ارے نہیں کچھ بنے گا تو ویڈیو CO تو ضرور بن جائے گا۔ اگر ہم نے سوچ لیا کہ اس کو ٹیچر ہی بنانا ہے تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 4 پیغام دیا ہے اور
بس اس پر ہم عمل کریں. باقی حضرت امیر سید دامت برکاتہم جو فرمائیں گے انشاءاللہ ہم اسے حرز جان بنا کر یہاں سے اپنے گھروں میں لے جائیں گے اور عمل کریں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.